ایک ایسا جنگ جو ترکوں کے طاقتور سلطنت اور پشتونوں کے درمیان لڑی گئی۔ عثمانی ترکوں اور پشتونوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس جنگ کا فاتح کون رہے؟ اس جنگ میں ترکوں اور پشتونوں کی تعداد کتنی تھی اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ یہ ویڈیو کتابوں کے حوالوں سے بنائی گئی ہے، پرانے اور ماڈرن مورخوں کی کتابوں سے، زیادہ تر حوالے کروسینسکی کی کتاب سے ہے جو اس وقت کے بڑے مورخ تھے اور فارس میں رہتے تھے۔ 1722 میں جب پشتونوں نے فارس پر حملہ کیا، شاہ سلطان حسین نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ اس کا بیٹا اور وارث طہماسپ دوم بھاگ گیا اور خاندان کی بحالی کے لیے حمایت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے فائدہ اٹھا کر روسیوں نے کیسپین کے ساحل پر حملہ کیا۔ اس طرح عثمانیوں نے بھی اس اچانک حملے سے فائدہ اٹھایا اور تبریز، ہمدان، داغستان اور آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ اشرف نے تمام الحاق شدہ علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ علاقے تھے جو عثمانیوں نے صفویوں سے قبضہ کیے تھے جس وقت پشتونوں نے اصفہان پر حملہ کیا۔ اس پر عثمانی غصہ ہوئے اور پشتونوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ کچھ عثمانی علماء افغانوں کی سنی شناخت کی وجہ سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اعلان کردہ جنگی مقاصد میں سے ایک صفویوں کو کلائنٹ خاندان کے طور پر بحال کرنا تھا۔ احمد پاشا جسے اس مہم کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے اشرف کو ایک توہین آمیز خط بھیجا اور ساتھ یہ لکھا تھا کہ پشتون ایک بدقسمت اور نالائق نسل ہیں جنہوں نے ایک جائز حکمران کو اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا ہے اور وہ یعنی احمد پاشا آ رہے ہیں۔ اشرف نے غصے سے سلطان حسین کو قتل کیا اور اس کا سر احمد پاشا کے پاس ایک خط کے ساتھ بھیجا جس میں کہا گیا کہ وہ احمد پاشا کو اپنی تلوار کے نوکوں اور کمان سے بھرپور جواب دیں گے۔ اس کے بعد ترک اور پشتون افواج نے ایک دوسرے کو خرم آباد میں پایا۔ تعداد کے بارے میں مورخوں کے مختلف رائے ہے۔ جون میل کولم جو 1769 کو پیدا ہوئے تھے اپنے کتاب دی ہسٹری آف پرشیا میں لکھتے ہیں کہ تعداد میں عظیم برتری کی وجہ سے احمد پاشا کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کی فوج 60,000 آدمیوں پر مشتمل تھی اور اس کے پاس توپ کے 70 ٹکڑے تھے، جبکہ پشتونوں کے پاس نصف سے زیادہ فورس نہیں تھی اور ان کا توپ خانہ 40 کنڈا تھا جو اونٹوں پر سوار تھا۔ جبکہ ترک مورخ محمد یلمز اپنے کتاب دی افغان اوکوپیشن آف ایران میں لکھتے ہیں کہ عثمانی فوج بھاری توپ خانے کے ساتھ 50,000 سے تجاوز کر رہی تھی، دوسری طرف افغان فوج 15 یا 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس طرح ایویران ابراہم اپنے کتاب دی ہسٹری آف وارز میں لکھتے ہیں کہ احمد پاشا نے پھر 30 پاشا کی آمد سے پہلے ایک لشکر بنانا شروع کیا۔ اس نے شیخ ناصر نامی ایک مقامی سردار کے پیروکاروں میں سے 24,000 مسلح اور تجربہ کار عرب جنگجو جمع کیے تھے۔ 4 ماہ بعد 30 پاشا اپنی فوج کے ساتھ پہنچے اور احمد کی فوج کو 3 لاکھ سپاہیوں تک بڑھا دیا، جن میں جانیساری، سپاہی اور کئی اور فورسز شامل تھے۔ خرم آباد کی اس لڑائی میں ترکوں کو شکست ہوئی 12,000 آدمیوں کے نقصان کے ساتھ۔ اس جنگ کو عام طور پر عثمانی ہود کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لڑائی خرم آباد کے مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے خرم آباد کا جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس شکست کے بعد ترک جنرل کو کرمانشاہ کی طرف ریٹائر ہونا پڑا اور اپنے توپ خانے کا ایک حصہ اور تقریباً سارا سامان پشتونوں کو چھوڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد اشرف اور عثمانیوں کے درمیان اکتوبر 1727 میں ایک امن معاہدہ ہوا، جس میں ایران کے مغربی اور شمالی علاقوں پر عثمانی خود مختاری کی تصدیق ہوئی، جو پشتونوں کے اصفہان پر حملے کے وقت صفویوں سے عثمانیوں نے چھین لیے تھے۔ اس کے بدلے میں اشرف نے ان سرزمین کو ترک کر دیا اور اسے فارس کے شاہ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، جس میں سکے بنانے اور حج جانے والے قافلے کی حفاظت عثمانیوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اس طرح جاری بدامنی صلح میں بدل گئی۔